لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد رب جعلنی مقیم صلاتی ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آج میں شیخ محمد یا نقشبندی مجددی اعلیٰ اسلام ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی نشست نکاح اور طلاق کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس کے مسائل کے اوپر ڈسکشن کرنے کی اور اس پہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی صورت نور آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اس کا مفہوم ہے کہ نکاح کرو ان کا جو بے نکاح ہیں، اور جو ان غلاموں اور کبیروں کا جو تنگ دست ہے، اور اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ جو غنی کرنے والا افضل اور بے نیاز ہے، یعنی اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واحد چیز ایسی نکاح رکھی ہے جس سے دو غیر اجنبی خاندانوں کو آپس میں جوڑنے اور اجنبی دو عورت اور مرد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح عام الفاظ میں ہم کانٹریکٹ کا نام، معاہدے کا نام دیتے ہیں، جس کو کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، جو ایک عورت اور مرد کے درمیان ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، جس کے اندر دو عورت اور مرد کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ایک گھریلو زندگی کی شروعات کی جاتی ہے۔ نکاح کے لفظی معنی ہے ملنے کے، اجماع کے، یعنی ایک عورت اور مرد کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، جس سے ایک نئی نسل دنیا میں آتی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس سے پاکیزہ اولاد اور نسل کو آگے بڑھانے کا جو ذریعہ بنتی ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح کے متعلق کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کروں گا اور اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ نکاح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نکاح اگر کوئی نوجوان گروہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں نکاح کرو، جو استطاعت رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ یہ پاک دامنی کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور جہاد بھی نفس کو قابو کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل جو جائز قرار دیا ہے اور اس کے ذریعے ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، لہذا طور پہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نکاح کرنا اور اس کا بڑھاوا دینا فرائض میں سے ہے۔ کیونکہ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہمارے ملک کے اور ہمارے عالم اسلام کے اور جو پوری دنیا کے اندر بے دینی اور لیون ریلیشن شپ کے نام پر زناکاری کو عام کیا جا رہا ہے، اس سے چھٹکارے کا بہترین حل یہی ہے کہ نکاح کو ہم عام کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اور ہم اس برائی سے بچ جائیں۔ اور جو عورت
جو نکاح کرتا ہے اس کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ہر وہ غلط کام سے بچ جاتا ہے جو اس کو اندیشہ جو شیطان کی طرف اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور اگر ایک شخص جب زنا کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی 40 سال کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لہذا اس بڑے گناہ، کیونکہ 1 منٹ کا بھی نہیں وقت ہے، ایک کسی کو پتا کہ ہم نے اگلے لمحے زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہذا ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی جائز کردہ اور چیزوں میں سے سب سے اہم چیز نکاح ہے، جس کو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کو عام کرنے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بے تنگ دست ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم سے وہ بہانے بناتے ہیں۔ ان کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ نور کی آیت کے اندر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر طور پر واضح فرما دیا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی کو دور فرما دے گا اس جائز اور نیک عمل کے صدقے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ 100 نکاح بہت زیادہ عورتیں رکھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ کے حکم سے 4 تک محدود کر دیا۔ سورہ نساء کی آیتوں کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں تو سورہ نساء کے اندر اس کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے اندر اس آیت کا مفہوم ہے کہ نکاح کرو ان یتیم بچیوں سے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تم اور عدل انصاف کرو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہاری پسندیدہ ہیں، اور ان کے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 4 تک کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے شریعت کو میں 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ اب بھی یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر زیادہ عورتیں کرنے کا رواج ہے، لیکن زیادہ تر یہودیوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ عیسائی بہت ان کی مختلف جماعتیں بن چکی ہیں، مختلف ان کے نظریات ہو چکے ہیں، بعض تو نکاح کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن یہودی باکثرت تعداد میں نکاح کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے پاس مثال موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے ہمارے لیے ایک تعداد کو مقرر فرما دے، اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ بھی اس شرط کے اوپر اگر تم عدل انصاف کر سکتے ہو، اور اگر نہیں کر سکتے تو ایک سے ہی اتفاق کرو، اور یہ بھی آگے فرما دے تم عدل انصاف نہیں کر سکو گے، کلیئر طور پہ فرما دیا، اور اس سے زنا سے نکاح کرنے سے انسان زنا سے بھی بچ جاتا ہے۔ نکاح کے 2 اہم جز ہیں، ایک یہ کہ نکاح میں حجاب و قبول کرنا، دوسرا دعوت عام ولیمہ جسے کہتا ہے وہ دینا، اور تیسرا حق مہر ہے۔ حق مہر حجاب و قبول یہ ہے کہ آپ کسی عورت کو نکاح میں قبول کرتے ہیں۔ نکاح خوان عاقل ہونا، آزاد ہونا اور مسلمان ہونا لازمی ہے جو نکاح پڑھا رہا ہے، اور نکاح پڑھانے کے ساتھ 2 گواہ کی شرط ہے، اور وہ بھی عادل ہو، اور گناہگار نہ ہو، زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، اور یہ چیز جاننے والا ہو کہ یہ نکاح ہو رہا ہے کس کے ساتھ، چاہے وہ غیر ملکی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ نکاح جس سے کروایا جا رہا ہے کہ وہ آیا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس نکاح میں کیا حجاب و قبول کروایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں ولیمہ ہے۔ ولیمہ بعض لوگ غلط نظریات کے حامل لوگ نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی ہم اجماع نہ کیا جائے یا نہ کیا جائے تو ولیمہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولیمہ اصل میں سنت ہے، اور یہ دعوت عام اعلان کے لیے ہوتا ہے۔
اس کے اندر سب سے نکاح کے فوری بعد مرد ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے جو عوام الناس کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس فلاں شخص کی فلاں کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس کا اعلانیہ اعلان ہوتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اعلانیہ، کچھ ہوتی ہیں چھپا کے کرنے کی، لیکن یہ ان چیزوں میں سے ہے نکاح جو اعلانیہ طور پہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں تیسرے یہ ہے کہ نکاح کے اندر تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر حق مہر کو لازمی قرار دیا گیا۔ حق مہر کے بارے میں سورۃ النساء کے اندر واضح طور پر حکم آیا ہے کہ تم اور دیگر قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر ذکر ہے کہ آپ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیویوں کو حق مہر ادا کرو، اگر وہ خوشی کے ساتھ نہ کہ ناراضگی سے اس کا حق ہے اس کو ادا کرو، اور اگر وہ تمہیں اس میں سے کچھ حصہ واپس دے دیں تو اس سے مزے لے لے کے کھاؤ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد عورت کے ہر چیز کے اندر جب نکاح کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر جو فرائض و عمل ہوتے ہیں اس میں ہر ایک کے لیے لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے میاں بیوی کے لیے۔ نمبر 2، اس کے اندر حق مہر کے اندر تھوڑے سے یہ کلیئر کر دوں کہ حق مہر کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں 32 روپے فلانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 2.5 سے چاندی مقرر فرمائی ہے، یعنی تقریباً آج کے دور کا 5,000 کے قریب بنتے ہیں، ہو سکتا ہے 10 تک چلا ہے۔ بعض علماء جو اکثر جو نکاح خوان ہیں وہ تقریباً علماء یہی رائے دیتے ہیں کہ 5 سے 10,000 کے درمیان یا اس سے زیادہ حق مہر آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ لہذا بعض یہ کام بھی غلط کرتے ہیں کہ عورتوں کی مرضی نہیں لیتے، کیونکہ حق مہر اصل میں عورت کے ہی حق ہے، لہذا اگر عورت چاہے اپنی مرضی کا حق مہر مقرر کروا سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر ایسا ہو کہ ایک عورت کہے کہ میں اس شرط پہ تم سے نکاح کرتی ہوں کہ اپنے طلاق کے حقوق صاحب مجھے دے دو، تو اس صورت میں آیا کہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک نکاح ہو جائے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو طلاق کے حق مرد کو تھے وہ عورت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اور ہمارے درمیان ایک اور غلط بات زیادہ مشہور ہے کہ کہتے ہیں جی کہ عورت کی دوسرے نکاح کے لیے پہلی عورت کی اجازت لینا لازمی۔ یہ اصل میں بیسک طور پہ ہمارے قانون آئین پاکستان کے اندر موجود ہے۔ 162 دفعہ 1962 کے اندر مسلم لوگ غالباً آیا تھا، اس کے اندر انہوں نے ڈالا گیا تھا۔ یہ قانونی طور پہ ہے لیکن شرعی طور پہ اس کی کوئی بھی حجت موجود نہیں ہے، لہذا اس میں قرآن پاک کے اندر یا کسی حدیث کے اندر واضح طور پہ اس کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اجازت لینا لازمی ہے۔ ہاں بتا دے اس کی اپنی مرضی مرد کی، لیکن مرد کو اجازت نہیں ہے کہ پہلی عورت سے اجازت لی جائے، ہاں بشرط کہ اس کے حقوق کے اندر نفقے کے اندر یا خرچے یا کس طرح چیزوں کے اندر کمی پیشہ نہ کرے اور عدل انصاف کرے۔ عدل انصاف کی شرط ہے۔ دوسرا اس کے اندر نکاح حق مہر کے اندر جو اچھا کلیئر طور پر نکاح کے اندر حق مہر کے اندر یہ ہے کہ ہر حال میں آپ نے ادا کرنا۔ اگر عورت آپ کو معاف کر دیتے وہ اس کی مرضی ہے، خوشی کے ساتھ معاف کر دے، یا ورنہ پوری زندگی میں جب کبھی بھی عورت اس چیز کا مطالبہ کرے آپ کو ادا کرنا لازمی ہے، ورنہ آپ کے سر پر اس کا بوجھ رہے گا۔ نکاح کے لیے یہ ہے کہ جو سنتی طریقہ یہ ہے کہ عورت مرد مسجد میں جائے، اپنے رشتوں اور اپنے ماں باپ اپنے جو ابا اولاد کے ساتھ جا کے اپنے خاندان کے ساتھ جائے اور نکاح پڑھائے۔ عورت کی طرف سے اس کا ولی مقرر ہو۔ ولی کے بارے میں یہ تھوڑے سے یہ
واضح کر دوں کہ ولی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اگر عورت نابالغہ ہے، ابھی اتنی ایج کو نہیں پہنچی کہ، تو اس صورت کے اندر عورت کا نکاح ولی ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ لوگ کروائے، لیکن جب وہ عورت بالغ ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر ولی کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی مرضی پوچھی جائے گی اور عورت کی مرضی کے ساتھ ہی نکاح ہوگا۔ لیکن بعض جگہ ولیوں کا اس میں جھگڑا بن جاتا ہے، یہ نہ بن جاتی ہے۔ میری گزارش ہے ان ماں باپ سے یا ان سے جو اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، آیا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ ان کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ لہذا طور پہ نہ بچے بعض دفعہ اس میں کنٹرول کر جاتے ہیں اور ماں باپ کی بات مان جاتے ہیں، لیکن اس ماں باپ کو چاہیے ایسا نہیں کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کے ساتھ ان کی مرضی کے ساتھ کریں، کیونکہ اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور ان کی دعائیں بھی شامل حل ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی اس چیز کے ممانعت نہیں ہے کہ پسند کی شادی اسلام کے اندر اگر آپ کو کوئی عورت یا مرد پسند آ جاتا ہے اور بچہ بچی کو، تو اس صورت کے اندر وہ اپنے ماں باپ کو بتائیں کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو میں فلاں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں لہذا میرا رشتہ لے کے جائے۔ وہ ماں باپ کو اپنا راضی کر کے، اپنے ولیوں کو راضی کر کے، تو اس صورت میں نکاح کا پیغام ہے جو نکاح کروائیں۔ لہذا اگر کوئی اس طرح کے مسائل اکثر بن جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر اکثر دیکھا کہ گھر اجڑ جاتے ہیں، نا اتفاقی ہوتی ہے، بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا چاہیے دونوں فریقین کو چاہیے کہ ایک باہمی رضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولی کا ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے، اور اگر کوئی ولی کو مقرر کرتا ہے تو اس صورت کے اندر افضل ترین عمل ہے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ نور کے اندر اور دیگر مقامات پر جو نکاح کے لیے جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کے اندر کہیں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ ولی کی اجازت لازمی ہے۔ اس میں یہی حکم ہے کہ نکاح کرنے والے مرد یا عورت کی مرضی لازمی ہے اس میں۔ لہذا ان کی فقہی مسائل میں ان کے دلائل اپنے ہیں، دوسرے 3 ائمہ کے دلائل اپنے ہیں، لہذا اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سنت کی دونوں طرف کی حدیثیں بھی موجود ہیں، لہذا اس میں یہی ہے کہ اتفاق رائے سے کیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ ولی اور نکاح کرنے والا کے درمیان باہمی اتفاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کی دعاؤں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف ایک مرد عورت کے ملنے کے لیے ہوتا ہے بلکہ 2 خاندانوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ 2 خاندان جب آپس میں جڑتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب بھائی چارے اور اس میں اتفاق رائے پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر محبت پیدا ہو۔ لہذا یہ نکاح بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے 2 اجنبی خاندانوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ لہذا اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں جلد بازی نہ کریں، نہ کچھ کریں کہ یہ ہو کہ آپس میں نہ اتفاقی ہو، جھگڑا ہو، نہ اتنا حق مہر رکھوایا جائے۔ اگر عورت اپنی مرضی کے ساتھ جتنا مرضی حق مہر رکھوا سکتی ہے، کوئی دوسرے کو اختیار نہیں کہ اتنا حق مہر رکھوائے۔ وہ عورت کی مرضی، اگر چاہے وہ کہے میں حق مہر معاف کرتی ہوں، چاہے وہ کہے میں اتنا حق مہر دو گے تو میں نکاح کروں گی، تو اس صورت کے اندر ہمیں اس میں عورت کی ہی مرضی چلے گی۔ لہذا اگر آپ اس عورت کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس میں خدایا اللہ کے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات کی روشنی کے اندر قرآن سنت کے مطابق نکاح کو سر انجام دے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے
معاشرے کے اندر جو طریقہ کار بنا ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے کہ جہیز لیا جاتا ہے، دوسری چیزیں وہ بھی آج کل، پہلے ہوتا تھا صاحب کہتے تھے جہیز میں چاہیے، اب نئے الفاظ شروع ہوں گے، جو دینا آپ کے اپنی بیٹی کو دینا ہے، لہذا سنت رسول کے مطابق کیا جائے تو اس میں کوئی کسی قسم بھی کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ بعض لوگ جی کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر اور جہیز کی صورت میں فلانی چیز دی، فلانی چیز دی۔ خدایا بندہ، آپ نے حدیث کو پڑھا، اس چیز کا موازنہ کیا، اس کے اندر یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خود پالا تھا، لہذا جیسے ایک باپ بن کر پالا تھا، لہذا جیسے ایک باپ بیٹے کو جب الگ کرتا ہے یا ان کو نئے ایک گھریلو مسائل کے اندر یا کہیں الگ ایک گھر بنا کے یا علیحدہ ان کو چیزیں دیتے ہیں، اس صورت کے اندر باپ ان کو وہ چیزیں بھی پرووائڈ کرتا ہے روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ ان کا تو معاملہ بالکل ڈفرینس ہے، کیونکہ حضرت علی کو خود پالا تھا اور انہوں نے تمام انتظامات جو چیزیں دی گئی تھی، نہ کہ حضرت فاطمہ کو دی گئی تھی بلکہ حضرت علی مرتضیٰ مولا شیر خدا رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی، تاکہ وہ اپنا گھریلو زندگی شروع کرنے اور ضرورت زندگی کے مطابق جو چیزیں اس دور کے اندر جو اویلٹ تھی وہ ان کو دی گئی تھی۔ اس دور کے اندر جو چیزیں ضرورت کے مطابق ہوتی تھی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی، نہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نکاح جہیز دیا گیا تھا۔ یہ بھی کنسیپٹ ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلط ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، کہتے ہیں جی 32 روپے نکاح حق مہر ہونا چاہیے۔ اگر بات کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا نکاح حق مہر، بات کہتے ہیں حضرت ختیجہ کا کتنے ہیں جی 32 روپے، 50 روپے، 100 روپے۔ بندے آپ نے پڑھا ہے وہ کتنا تھا؟ اگر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا حق مہر دیکھا جائے آج کی تاریخ میں کروڑوں میں جاتا ہے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حق مہر تھا تقریباً وہ بھی لاکھوں کے اندر ہے۔ آیا کہ اللہ کا خوف کھائے، اس صورت کے اندر کوئی چیز جو چیز دینی ہوتی ہے اس میں اپنے عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا طور پہ اللہ کے رسول سے ڈرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے، اور اب اس میں اپنی عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا عقل استعمال کرو تو عقل استعمال کرو، جہاں پہ حکم ہے کہ عقل نہیں استعمال کرنی وہاں پہ آپ کو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے عقل استعمال کرنے کی۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ شرعی پردہ بے شک کرنا افضل ترین ہے، لیکن حج کے موقع پر جی ہم ایسے کر لیں، اس میں اپنی عقلیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔